بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 128 128۔ کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ شہید احمد نے کہا، ہاں ضرور کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ ماسٹر یوشے نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک سیر کچے گوشت کی ضرورت ہے۔ گوشت میں ہڈیاں زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ میں یہاں اجنبی ہوں، یہاں کے راستوں کو نہیں جانتا ہوں، ورنہ بازار جا کر خود ہی خرید کر لے آتا۔ کیا آپ یہ چیزیں میرے لیے خرید کر لا سکتے ہیں؟ شہید احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ تمہارا کام کر دوں گا، لیکن مجھے مائکرو فلم جلد از جلد ملنی چاہیے۔ ماسٹر یوشے نے یقین دلایا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا اور مجھ پر قابو پاتے ہی مائکرو فلم ان کے حوالے کر دے گا۔ اس پر شہید احمد نے کہا، میرے سامنے ایک اور مسئلہ ہے۔ میں ابھی پاگل خانے کی طرف جا رہا تھا۔ فرحاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سمر کے ڈیڈی کا پاگل پن دور کر دے گا۔ اب یہ مسئلہ کٹائی میں پڑ رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، فرحاد اس پاگل کا پاگل پن کیا دور کرے گا؟ یہ کام میں چٹکی بجاتے کر سکتا ہوں۔ تم سمر سے کہو تنہا پاگل خانے جائے اور اپنے ڈیڈی سے ملاقات کرے۔ جب وہ اپنے ڈیڈی کا سامنے کرے گی تو میں اس کے ذہن سے چھلانگ لگا کر اس کے ڈیڈی کے پاگل دماغ میں پہنچ جاؤں گا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ذہنی طور پر اسے صحت یاب کرتا ہوں۔ شہیدہ مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے اور اس گیلری کی طرف جانے لگے جہاں سمر بیٹھی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ماسٹر یوشے کی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس نے میرا پتہ معلوم کرنے کے بعد ایک سیر کچا گوشت کیوں منگوایا ہے، یعنی ایسا کچا گوشت جس میں ہڈیاں زیادہ ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد شہید احمد بازار سے اس کی فرمائش کے مطابق ہڈیوں والا کچا گوشت لے آئے۔ انہوں نے سمر کو پاگل خانے بھیج دیا تھا۔ وہ ماسٹر یوشے کے ساتھ اس مقصد سے لگے تھے کہ انہیں مائکرو فلم مل جائے۔ ماسٹر یوشے نے انہیں کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہوٹل کے پہرے سے اس نے ایک سیر دودھ منگوایا، اور جب دودھ آ گیا تو وہ ایک پیکٹ میں کچا گوشت اور دودھ کا برتن لے کر باہر چلا گیا۔ شہید احمد نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اپنے بازو والے کمرے میں گیا تھا جہاں مدام بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتی اس نے اجنبی زبان میں گفتگو شروع کر دی جو میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی، لیکن ماسٹر یوشے جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کبھی کبھی انگریزی میں سوچ رہا تھا، جس کے باعث مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے گوشت کا پیکٹ جا کر ایک میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ مدام جو کرسی پر بیٹھی تھی وہ گوشت کو دیکھتے ہی اس پر چپ گئی اور اسے چبا چبا کر کھانے لگی اور ہڈیوں کو ببوڑنے لگی۔ میں بڑی حیرانی سے دماغ کی اسکرین پر تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک سیر گوشت کھانے کے بعد اور ہڈیوں کو اچھی طرح ببوڑنے کے بعد وہ دودھ کے پیالے میں منہ ڈال کر اس طرح پینے لگی جیسے کتے یا بلی زبان سے دودھ کو چاٹتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کوئی عورت ہے، بلی ہے یا کتیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے عجیب و غریب ہے، لیکن عجیب الخلقت نہیں ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک عورتی ہوگی۔ اگر وہ عجیب الخلقت ہوتی تو جہاں سے وہ آئی تھی وہاں سے اس ہوٹل تک لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ماسٹر یوشے میرے خلاف کچھ زبردست حربہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ کرنے والا تھا اس کا مجھے علم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس مدام کتیا سے وہ اجنبی زبان میں باتیں کرتا تھا اور اس زبان میں منصوبے بناتا تھا۔ ایسی صورت میں یہ کیسے معلوم کر سکتا تھا کہ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنے والا ہے؟ ماسٹر یوشے تھوڑی دیر تک مدام سے باتیں کرتا رہا۔ اس وقت میرے دماغ میں آئی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے
کے لیے دنیا کی معروف ساری زبانیں سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر میں نے مختلف زبانیں سیکھنے پر توجہ نہیں دی تو آئندہ بھی اسی طرح اپنے دشمنوں کے سامنے احمق بنتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر یوسف اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سعید احمد صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، میں یہاں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ میں نے سمر کو پاگل خانے کی طرف بھیج دیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماسٹر یوسف سمر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میں بھی ماسٹر یوسف کی معرفت دماغ کی اسکرین پر سمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پاگل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر یوسف نے کہا، تمہاری سمر اس وقت ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تمہارے ہی بارے سوچ رہی ہے۔ شاید ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا۔ جب وہ پاگل خانے پہنچے گی تو میں اس کے ڈیڈی سے متعارف ہو جاؤں گا۔ فی الحال تم میری بات کا جواب دو، کیا تمہارے پاس فرات کی کوئی چیز ہے؟ سعید احمد نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی چیز سے کیا مراد؟ یہی کہ فرات کا کوئی رومال یا قلم یا گھڑی یا ایسی کوئی چیز جو وہ تمہارے پاس بھول گیا ہو؟ سعید احمد نے نفی میں سر لاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ تعجب ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ کیا دو دوست ایک دوسرے کی نشانی یا یادگار کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے؟ سعید احمد نے جواب دیا، دوستوں کی نشانی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کی جدائی میں ان کی نشانی ان کے پاس رہے اور ان کی یاد دلاتی رہے۔ لیکن فرات جیسے شخص کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی کوئی چیز نشانی کے طور پر محفوظ رہے، کیونکہ وہ بچھڑ کر بھی اور ہزاروں میل دور جا کر بھی ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی کوئی چیز میرے پاس کیسے رہ سکتی ہے؟ ماسٹر یوسف نے تائید میں سارا لایا۔ ہاں، تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ہم جیسے لوگوں سے دوستی کرنے کے بعد دوری کا احساس نہیں ہوتا، خواہ ہم کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں۔ بہرحال جس کاٹیج میں تم فرات کو چھوڑ آئے ہو وہاں تو اب تک موجود نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا میری سوچ کو پڑھ رہا ہوگا اور اب تک وہاں سے نکل گیا ہوگا۔ اب میں کیا چاہتا ہوں تم سے یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا دشمن میری باتیں سن کر ہوشیار ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کاٹیج کی طرف چلیں گے۔ سعید احمد کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کاٹیج میں سامنا ہوگا تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ سے شکایت کریں گے کہ میں نے انہیں مائکرو فلم واپس لینے ایئرپورٹ جانے کا مشورہ دیا تھا، اور اس مشورے کو ماسٹر یوسف سوچ کے ذریعے سن رہا تھا، لہذا وہ میرے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا سوچتے ہوئے ماسٹر یوسف کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے والے تھے کہ اچانک ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یک بیک ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر ماسٹر یوسف ان کے دماغ میں جھانک کر میرے دیے ہوئے مشوروں کو سن رہا تھا تو پھر اس طرح تو میرے دماغ تک بھی پہنچ سکتا۔ انہیں بہت دیر بعد اس بات کا خیال آیا تھا۔ ماسٹر یوسف دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور ان کی طرف پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر سعید، میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ بہت دیر بعد یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی کہ فرات سوچ کے ذریعے تمہیں مشورہ دیتا اور میں تمہارے دماغ میں جھانکتا رہتا تو فوراً تمہارے دماغ کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جاتا۔ اب جب کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں نے غلط کہا تھا۔ فرات بالکل خاموش ہے، دراصل میں ہی تمہارے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ میں نے تمہیں مائکرو فلم لے کر ایئرپورٹ جانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ میں تمہیں اپنا اعلیٰ کار بناؤں۔ سعید احمد نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ابھی تک مجھے بیوقوف بنا رہے تھے اور میں فرات جیسے دوست کو ایک دشمن سمجھ بیٹھا تھا۔ اچھا ہوا کہ مجھے عقل آ گئی۔ ماسٹر یوسف کہہ لگاتے ہوئے بولا، تمہاری عقل اب تمہاری نہیں ہے کیونکہ اب وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اب تمہاری عقل آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کچھ میں کہوں گا وہی کچھ تمہارا دماغ سوچے گا۔ اگر تم سوچنا نہیں چاہو گے تو پاگل بن جاؤ گے۔ سعید احمد نے بڑی تلخی سے کہا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اپنی حماقتوں سے تمہارا اعلیٰ کار بن گیا ہوں۔ تمہارے حکم سے انکار کر کے میں سمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور میری اس مجبوری کو فرات بھی سن رہا ہوگا، اس لیے مجھے اس کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اب تک سوچ کے ذریعے تمہاری گرفت میں نہیں آیا ہے۔
اور میں یہ پیشگوئی کر دوں ماسٹر جوشے، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ فرات کتنا چلاک اور خطرناک ہے، بس تم اس بات سے اندازہ کر لو کہ تم دوسروں کو اپنا اہلکار بناتے جا رہے ہو مگر فرات تک نہیں پہنچ رہے ہو۔ وہ اب بھی تمہیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ اطمینان سے چلوں گا کہ جہاں جہاں فرات کے ملنے کے امکانات ہیں میں وہ ہر جگہ بتا دوں گا، اور اس اعتماد کے ساتھ بتا دوں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے پیچھے دوڑاتا رہے گا۔ مسٹر سعید، اب وہ مجھے اپنے پیچھے دوڑاتا ہے یا میں اسے اپنے پیچھے دوڑنے پر مجبور کروں گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تم میرے حکم کے پابند ہو، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ شہید احمد اس کے ساتھ باہر آئے اور اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد اپنے ساتھ والے کمرے کی طرف گیا اور اس کمرے پر دستک دے کر انہیں اسی زبان مدام سے کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مدام کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے بھی اپنے کمرے کو لاک کر دیا۔ پھر وہ تینوں کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہوٹل سے باہر جانے لگے۔ ماسٹر یوسف نے محض میرے دماغ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اپنے ملک سے یہاں تک کا طویل سفر کیا تھا۔ وہ میرے لیے اپنا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر رہا تھا۔ ایسے بین الاقوامی طرز کے مجرموں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اپنے دن رات صرف میری ہی فکر میں گزار رہا تھا۔ وہ اب جو بھی قدم اٹھا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد پوشیدہ تھا، مگر افسوس کہ میں اس کی پلانے کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہمارے درمیان اجنبی زبان کا پردہ حائل تھا۔ اس وقت بھی جب وہ مری کی طرف جا رہا تھا تاکہ فرزانہ کے کاٹی پہنچ کر مجھے تلاش کرے یا میرے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکے، تو اس وقت بھی مدام اس کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی خاص اہمیت کی عمل تھی اور میرے سلسلے میں بہت زیادہ اس سے کام آ سکتی تھی۔ وہ دونوں سعید احمد کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سعید احمد کار ڈرائیو کرتے ہوئے مری کی طرف جانے کے لیے ہوٹل دلشاد کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اگر ماسٹر یوسف کے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ کوئی ایسا علم ہوتا جس سے وہ میری دوری اور نزدیکی کو سمجھ لیتا تو اس بیچارے کو اتنی دور مری جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال وہ میری تلاش میں میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب اسلام آباد سے آگے بڑھ گئے تب ماسٹر یوسف نے صبر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ وہ پاگل خانے میں پہنچ گئی تھی اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے باپ کو رکھا گیا تھا۔ ماسٹر یوسف نے پچھلی سیٹ سے کہا۔